أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ رات خیریت سے گزری، تمام احباب نے آرام کیا۔ تیسرے اور آخری دن کے پروگرامات شروع ہوا چاہتے ہیں۔ بعد نماز فجر درس حدیث، موضوع ہے الدین والنصیحہ۔ مقرر ہے ہمارے محترم ولی محمد نظامانی صاحب حیدرآباد سے۔ سو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ولی محمد نظامانی صاحب تشریف لائیں، اپنے موضوع الدین والنصیحہ پر اظہار خیال فرمائیں۔ ولی محمد نظامانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن تمیم الداری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین نصیحہ قلنا لمن قال للہ والکتابہ ولرسولہ ولآئمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 196۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے پوچھا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ان خلوص کے ساتھ خیر خواہی جسے کہتے ہیں، جنہوں نے اب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کے لیے انسان اللہ کو اپنا رب مانے، جس کو رب مانتا ہے انسان، اسی کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن مال دولت ہر چیز سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر مضبوطی سے جم گئے، پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پچھلی ہماری زندگی کیسی تھی اور اب اگلی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس سوچ سے بھی نکل گئے کہ ہمیں کیا کیا اس میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، کسی بھی قسم کی مشکلات کی نہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا، نہ پرواہ کی۔ مکے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے، تمام جتنے بھی الہ ہیں سب سے انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کو اپنا ایک رب مانا، پھر اس پر وہ جم گئے۔ بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں میں مکے سے اور پھر اس کے بعد کچھ موجودہ دور کی مثالیں آپ سے اس بارے میں وضاحت کے ساتھ کچھ پیش کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں خاص طور پر وہ مسلمان جو کمزور ہیں، جو غلام ہیں، جو مظلومیت کی زندگی وہاں ویسے ہی گزار رہے ہیں، انہوں نے جب اسلام کو لبیک کہا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، آپ لوگ یا تم لوگ جو مدینہ مکے والے جو اپنے جو خدا بنے بیٹھے ہو، تم نہیں ہو ہمارے رب، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ مضبوطی سے اس پر جم گئے، تو ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مکے میں ایک شخص غلام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب ایمان لاتے ہیں
تو ان کے یہودی مالک ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اور ان کو مکے کی تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، وہ بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی زبان سے لفظ اگر نکلتا ہے تو نکلتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے۔ کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے تو اس پر مضبوطی سے جم گئے۔ اس کے بعد ایک مثال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ہے۔ جب ابو جہل اس سے کہتا ہے کہ اس بت کو، اس کو چومو، تو وہ اس کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھ کر اس کے اوپر تھوک دیتی ہے، تو ابو جہل ان کو شہید کر دیتا ہے اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کفر سے جو انکار کیا تھا اس پر قائم رہیں۔ آواز میرا تھوڑا بلند بولنا پڑے گا۔ ایک اور مثال حضرت خباب بن ارد کی ہے۔ حضرت خباب بن ارد، ان کے اوپر اتنا شدید تشدد کیا جاتا تھا کہ ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹایا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ کی کھال اور اس کے بعد گوشت اور ان کے بعد ان کے جسم کا گوشت گل جاتا تھا اور ہڈیاں تک نظر آنے لگتی تھی۔ تو اس حالت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور فرماتے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے خباب، کیا تم بے صبرے ہو گئے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ پچھلی قوموں پر اس سے بھی زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑ گئے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہے اور جمے رہے۔ اس کی بہت بڑی مثال قرآن میں آتی ہے فرعون کے جادوگروں کی۔ فرعون کے جادوگروں کے اوپر جب یہ بات کھلتی ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز لائے ہیں وہ جادوگری نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ اس کے فرعون کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو اس پر فرعون ان سے یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پر تم ایمان لے کر آئے، اب تم دیکھو میرا عذاب کتنا شدید ہوتا ہے، تم اب چکھو میرے عذاب کا مزہ۔ تو ان کا جواب بڑا ایمان افروز جواب ان کا ہوتا ہے کہ آپ تو بس اس دنیا کی زندگی پر ہی ہم پر ظلم کر سکتے ہیں نا، تو اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی نشانی جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پر جب آپ کا یقین مکمل اور کامل ہو جائے گا تو آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل محسوس نہیں ہوگا اور آپ کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور کی مثالیں، اب میں ایک مثال آپ کے سامنے میاں طفیل محمد صاحب کی پیش کرتا ہوں۔ اب یہ مثال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں میرے والد پروفیسر کرمیش نظامانی نے کتاب لکھی تھی، تو وہ لاہور سے میاں صاحب کا انٹرویو کر کے آئے تھے، کیسٹس کی صورت میں تھا، اور مجھے انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ ساری کیسٹیں ہیں تمہیں جو کاغذ پر اتارنی ہے ان کو لکھنا ہے۔ تو میں نے خود سمجھے کہ مولانا میاں طفیل محمد صاحب کی زبانی وہ باتیں سنی کیسٹ کی شکل میں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے مولانا مودودی کا پیغام سنا تو میں نے ان کے پیغام پر لبیک کہا اور جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی درخواست کی مولانا سے۔ تو مولانا نے کہا کہ میاں طفیل محمد صاحب ایک وکیل تھے، وہ بہت ہی قابل
پڑھے لکھے اور بہت عمدہ نمبروں سے انہوں نے وکالت پاس کی تھی، تو وکیل تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ انگریزوں کے قانون کے تحت وکالت تو جائز نہیں ہے، یہ تو کفر کا قانون ہے، وکالت چھوڑو پھر آ جاؤ۔ تو انہوں نے وکالت چھوڑ دی، اور جس ریاست میں یہ رہتے تھے کپورتھلا میں، وہاں ایک بھی مسلمان وکیل نہیں تھا، یہ پہلے مسلمان وکیل تھے۔ ایک شاندار کیریئر ان کے سامنے تھا، مستقبل کی بہترین وکیل ثابت ہو سکتے تھے۔ ان سے والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تم پر اتنا مال خرچ کیا ہے تمہاری تعلیم کے اوپر تاکہ تم پڑھ کر کامیاب وکیل بنو۔ تو انہوں نے اپنے والد کو جواب دیا کہ ابا، جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو بعض اوقات کاروبار ڈوب بھی جاتا ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کا کاروبار ڈوب گیا۔ تو وہ وکالت چھوڑ کر ایک لوہار کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کبھی انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، ہمیشہ قلم اٹھایا، جب لوہار کے یہاں کام کریں گے تو لوہے کے ہتھوڑے ہاتھ میں اٹھائیں گے، تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اس مزدوری سے اپنے انہوں نے روزی اور روزگاری کا بندوبست کیا، لیکن پھر وکالت نہیں کی اور دین کے اس کام کے ساتھ جڑ گئے اور پوری زندگی پھر اس میں لگے رہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سب مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک مثال موجودہ دور میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک زندہ معجزہ ہے جو نظر آ رہا ہے، وہ طالبان کی صورت میں ہے۔ طالبان نے بھی یہی کہا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی موجودہ دور کی سب طاقتیں، اور نہ صرف طاقتیں بلکہ جو مسلمان ملک بھی تھے وہ بھی ان کے مخالف نہ صحیح لیکن ان کی حمایت میں نہیں تھے۔ پوری دنیا میں طالبان اکیلے تھے، خود افغان جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے مخالف تھے، وہاں بھی ان کے دشمنوں کی بھرمار تھے۔ بظاہر وہ دنیا میں بالکل تنہا تھے، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے کوئی کامیابی کا دور دور تک امکان ہے، بلکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ بالکل ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نکلے تھے اس کام کو اٹھا کر اللہ کے لیے۔ ان کا بھروسہ، ان کا یقین اللہ تھا، اللہ کی ذات تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیابی ان کو نصیب ہوئی۔ وہ کامیابی، وہ کہتے ہیں یہ کامیابی ہماری ذاتی کامیابی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اللہ کے لیے حاصل کی ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اس کی اس بات سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جب مذاکرات امریکہ سے ان کے ہو رہے تھے تو امریکہ والوں نے ایک مذاکرات میں ایک شرط، بہت سی شرائط تھی لیکن ان سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس افغانستان کا نام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امارات اسلامی افغانستان، اس میں تو امارات اسلامی نکال دیا، ہم آپ کی ساری شرطیں مانتے ہیں، اس نام سے یہ حصہ نکال دیں، آپ جو امداد کہیں گے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی افغانستان کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے، ہم تو اسی امارات اسلامی کے لیے آپ سے لڑ رہے تھے، ہم اس کو اگر نکال دیں تو پھر ہماری لڑائی کا مقصد کیا تھا؟ ہماری آپ لوگوں سے کوئی ذاتی لڑائی تو تھی نہیں، ہمارے لیے لڑائی ہی اسلام کے لیے تھی کہ ہم اس لفظ کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ تھا ان کے ایمان کا معیار۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کو اپنا واحد الہ مانیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 21، اس کا ترجمہ ہے بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہمیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار دل میں ہر وقت رہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، یہ سب ہم یہ مانیں، سب اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اس کبریائی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پارہ نمبر 3
جسے عام طور پر ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اتنی زبردست آیت ہے یہ، اتنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورتی کے ساتھ بڑائی بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے دل کے ساتھ۔ اگر ہم اس کا ترجمہ ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا رشتہ اس حد تک مضبوط ہو جائے تو آپ یقین کریں آپ کو کوئی بھی کام اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت مشقت، آپ کو کوئی بھی محنت مشقت نہیں لگے گی اور آپ اسی مقصد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، کیونکہ جب اللہ کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے تو باقی چیزیں تو بہت معمولی حیثیت رکھیں گے، آپ کو سب چیزیں ان کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، اس کے بعد ایک کتاب کے ساتھ خیر خواہی اور خلوص۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، کتاب قرآن کو ہم کیا درجہ دیتے ہیں؟ عموماً ہم قرآن کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن، بھائی جیسے ہی قرآن ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو ہم ہاتھ میں لے کر بڑے احترام ادب کے ساتھ چومتے ہیں اور چوم کر پھر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن میں دی گئی ہدایت پر مکمل یقین کرنا اور پرخلوص دل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ قرآن کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے اگر ہمیشہ یہ سامنے رکھیں گے، کوئی بھی بات اگر ہمیں زندگی میں کہیں بھی مشکل ہمیں پیش آئے تو ہم اگر قرآن سے رجوع کریں گے اور اس پر یقین رکھ کر جو کچھ قرآن میں لکھا ہوگا، جو بھی مشکل سامنے اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یقین کریں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہماری مشکل خود بخود حل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے خلق کی ہے، یہ انسان کے لیے ہے، اس کا موضوع ہی انسان ہے، مخاطب اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں، مسلمانوں سے بھی ہے لیکن عمومی خطاب انسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی بھلائی کے لیے اتاری گئی ہے، آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن فائدہ اس کو دے گی جو اس سے رہنمائی لے گا، اور جو نہ رہنمائی لے تو اس کے لیے یہ کتاب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کرنا
نہ کہ بس اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا یا پڑھیں تو صحیح مگر کبھی کبھار، اور اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی صحیح کرنا، دل میں اس کے لیے یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ایک تڑپ ہو، اور جب آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوگا اور اس کے اسرار و رموز آپ پر کھلیں گے تو آپ اسے نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی، کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنے آپ پر نافذ نہیں کریں گے تو اس کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کا عملی نمونہ تھے، اور ہم جو دین کے داعی ہیں، دین کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا ہم دعویٰ کرتے ہیں، عمل تو ہمارا عشیر بھی نہیں ہے، تو اس دعوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسے ہی نہیں قائم ہو گئی تھی، ان پر جو قرآن اترا تھا تو حضرت عائشہ کے مطابق وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، جو ہدایت قرآن پر تھی اس پر مکمل یقین، مکمل عمل کرتے تھے، اور مسلمان بھی جب اس پر مکمل عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ان کے پاس چل کر آئیں گی، ان کو کامیابی کے لیے جانا نہیں پڑے گا، کامیابی ان کے پاس چل کر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یعنی ان پر پوری طرح عمل کرنا، تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 ہے، پارہ نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جس پر ایمان لا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اسی قرآن کو، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کو ہی دنیا پر قائم کریں اور اس کو نافذ کریں، اور اس کی حکومت دنیا پر غالب ہو، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے۔ اب تیسرا نقطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے، عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی سے جمے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ ویسی کسی سے نہ کرنا، یعنی اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنا، ایسی محبت کہ ان کے ناموس کی خاطر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ جس دین کو قائم کرنے کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو بے مثال قربانیاں پیش کی اور سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لٹانے کا عملی نمونہ پیش کیا اور دین کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے خالی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ہر موقع پر ثابت قدم رہ کر دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کی ایک مثال قائم کر کے دکھائی، اور ہم بھی جب تک اس نظام کو نافذ کرنے کی پوری کوشش نہیں کریں گے، عملی طور پر تو ہمارا یہ دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا کھوکھلا ہی رہے گا، ہمارے دل میں بھی ویسی ہی بے چینی اور تڑپ دین کو نافذ کرنے کے لیے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں تھی، اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے محبت اور اخلاص کے تمام دعوے کھوکھلے ہیں۔ صحابہ کرام نے نہ صرف دعوے نہیں کیے، ان پر عمل بھی کیا۔ انصار مدینہ نے جب یہ جب دوسری کیا کہتے ہیں کہ وہ ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا ایک طرح سے، جیسے کہنا چاہیے، لفظ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بیعت عقبہ ثانی، تو اس موقع پر مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ
ہجرت کر کے ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو اس کے لیے ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ٹھہر جاؤ، بیعت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جب تم ان کے ساتھ بیعت کر کے ان کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرو گے، ان کے ساتھ چلو گے، تو یہ سوچ لو، یہ یاد رکھو کہ تمہارے ہاں جو عزت والے ہیں وہ عزت والے نہیں بھی رہ سکتے، اور جو مالدار ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بہت زیادہ، اب وہ الفاظ میرے اس وقت مکمل ذہن میں نہیں، لیکن میں ان کا خلاصہ پیش کروں کہ ہو سکتا ہے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، تو ایسا سوچ لو کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، تو بہتر ہے کہ ابھی ساتھ چھوڑ دو۔ تو تمام جو مدینہ کے انصار موجود تھے سب نے کہا نہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، چاہے ہمارے مال دولت عزت سبھی کیوں نہ ختم ہو جائے، لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے بیعت کی، پھر وہ دنیا کے سامنے انہوں نے مثال بن کے دکھایا غزوہ بدر کے موقع پر، کیونکہ غزوہ بدر کا جو واقعہ، جو غزوہ بدر ہوئی تھی، وہ ایک پلان غزوہ نہیں تھا، وہ تو ایک شام سے ایک لشکر آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک جھڑپ کا معاملہ تھا، لیکن پھر وہ ایک غزوہ بدر کا موقع آ گیا، مکے کے کفار کو یہ لگا کہ یہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوئے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو موقع ہے کہ اس موقع پر ہی ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا، کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سب نے اس کے لیے کہا ہاں بالکل ہم تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے والوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہم مدینے والوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دیا کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ ہم تو آپ کے ساتھ آخری وقت تک لڑنے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں بھی آپ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ یہ تھا ان کا کردار۔ غزوہ احد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار صحابہ کرام نے کس طرح کیا۔ شاہ بٹائی کے ایک شعر کا مصرع ہے، میڈیا متھے مچ، کہ پروانے کس طرح شمع کے سامنے اپنی جانیں پیش کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ ہوا تو کس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں ان پر نثار کی۔ حضرت سعد بن معاذ تیر برسا رہے تھے تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان اور تم تیر برساؤ، اور وہ سعد بن ابی وقاص تیر برساتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ دفاع بھی کرتے جا رہے تھے۔ جیسے تیر ان کے اوپر حملہ کرتے تو وہ اپنی چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے اور پیچھے سے پیچھے کر لیتے کہ تیر لگیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سینے پہ تم نے تیر کیوں نہیں کھانے کے لیے تیار تھے، پیٹھ پہ کیوں کھا رہے تھے؟ تو کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی ایک نفس ہے، ایسا نہ ہوتا کہ عین وقت پر میں موت کے خوف سے اپنا سینہ ہٹا دیتا اور وہ تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جاتا، تو میں تو اس وقت میرا ایمان ختم ہو جاتا۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے دو مثالیں اور ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو نقطے اور ہیں کہ مسلمانوں کے امیر کی خیر خواہی۔ مسلمانوں کے امیر کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جب تک کہ وہ تمہارے درمیان قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا امیر ان سے اس قدر ناراض ہوا کہ ان کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگا کر اس میں کود جاؤ۔ لیکن جب لشکر کودنے والا تھا تو عین وقت پر کودنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے تھے۔ اس واقعے کی ایک علم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ اس میں جلتے رہتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امیر کی اطاعت اس وقت کرنی ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا رہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے
تو لوگوں سے فرمایا تم میری اطاعت کس طرح کرو گے؟ تو ایک بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ جب تک ہمارے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے تو آپ کی اطاعت کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن آپ نے اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا تو گریبان سے پکڑ کر مسند خلافت سے ہٹا دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جب تک ایسے لوگ موجود ہیں تو میں نہیں بھٹک سکتا۔ اب آخری نقطہ ہے عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ ایک مشہور حدیث جو اکثر ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، یعنی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اس سے پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی ایک خطے میں تکلیف میں مبتلا ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن باقی امت پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور یہ کہہ کر کہ یہ ان کا علاقائی مسئلہ ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سے جس حد تک ممکن ہو سکے تو ان کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم ان کے لیے کوئی آواز تو اٹھائیں، اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے ان مسلمان بہن بھائیوں کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما، تاکہ احساس تو زندہ رہے کہ دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو تواضع اختیار کرنے والا، نرم مزاج رکھنے والا ہو، آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، لوگوں کی قربت اختیار کرنے والا ہو۔ مسند احمد۔ اب آخر میں ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی نحوست ہے۔ ابھی اس اور بھی بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے اور میں خود اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔